بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں عبرت کی بات کروں گا حاکموں سے، جو ہمارے حکمرانوں پہ جو آیا ہے ان کا اینڈ، اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے قرآن کے روح سے کہ اللہ کی سنت کیا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہزموہم بإذن اللہ وقتل داؤد جالوت وآتاه اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء۔ تو طالوت کی فوجیں اور جالوت کی فوجیں جب وہ آپس میں ملی تو طالوت کی فوجوں نے جالوت کو اللہ کی اجازت سے شکست دے دی۔ وقتل داؤد جالوتا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے اس کو بادشاہت بھی دی اور حکمت دی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اس کو سکھایا جو وہ چاہتا تھا۔ آگے اللہ کی اپنی سنت سنا رہے ہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اللہ بعض لوگوں کو بعض سے نہ ہٹائے تو زمین میں فساد ہو جائے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ بہت فضل کرنے والا ہے تمام جہانوں پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بھی لیڈروں کو ہٹاتا رہتا ہے، اگر نہ ہٹائے تو فساد ہو جائے گا۔ اور بھی آیات ہیں لیکن وہ میں اور کانٹیکس میں بات کروں گا۔ الا، خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں سب اللہ کا ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، خبردار یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت لوگ یہ بات جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے وعدوں کو ہی نہیں پتا، اللہ کے قانون کا نہیں پتا، اللہ کے اصولوں کا نہیں پتا، تو کیا ہوگا؟ اس لیے جب آپ اللہ کے قانون کو جانیں گے تو آپ کو توبہ نظر آئے گی، میں توبہ کر لوں۔ جیسے پہلے بھی لیکچر میں نے سنایا تھا، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جب اعلان کر دیا تیرے رب نے کہ ان نافرمانوں کے اوپر تا قیامت ایسے لوگ کھڑا کریں گے جو ان کو برا عذاب دیں گے، کیونکہ تیرا رب لسریع العقاب، جلد عذاب دینے والا ہے، اور وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، چاہے کتنا ہی آپ کا پسندیدہ لیڈر ہوگا، اپنی ووٹوں سے آپ کے آئے گا، اپنے ہی الیکٹ کریں گے آپ اس کو، لیکن الٹیمیٹلی وہی آپ کو عذاب کا ذریعہ بنے گا، وہ آپ کو عذاب دے گا، اس لیے کہ آپ اللہ کے قانون کو ہی نہیں جانتے۔ عذاب اور جزا اور سزا اور سب کچھ اللہ کر رہا ہے، اللہ کی دنیا ہے، اللہ کا قانون چل رہا ہے، آپ اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں، آپ کو اللہ کے قانون کا نہیں پتہ۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہی اس ملک سے اٹھ گئی ہے۔ یہ میں اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہی کیسے لب نے اٹھا لی ہے، لیکن پہلے میں یہ توبہ کے 3-4 لیکچر کروں گا عبرت حاکموں سے۔ تو یہ چیز آپ کو میں ہر بات قرآن سے بتاؤں گا، آپ کی مرضی مانتے ہیں آپ کی حالت بدلے گی، توبہ کریں گے، نہیں کریں گے تو اس سے بدتر حالت ہوگی، کبھی بہتر نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اب سنا رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بدلہ ان لوگوں کا جو لڑتے ہیں اللہ سے اور رسول سے۔ اچھا، ایگزیکٹ آیات میں آپ کو بتا دوں کہ لڑائی کن لوگوں کی ہوتی ہے ان مینی ادر کانٹیکسٹ، لیکن ایک سمپل کانٹیکسٹ میں یہ بھی ایک لڑائی ہے اللہ کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود کا جو باقی ہے وہ چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم نے نہیں چھوڑا، اگر تم یہ نہیں کرو گے، سود کھانا بند نہیں کرو گے، فأذنوا بحرب من اللہ والرسول، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اللہ اور رسول تو ہمیشہ جیتے گا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرو گے
تو تمہارے لیے اصل مال ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم ہوگا. تو لڑائی جو ہے وہ سود کھانا، اگر تم توبہ کرتے ہو تو صرف اصل مال لو، تم نہ ظلم کرو نہ تم پر ظلم ہوگا. تو یہ بدلہ ان لوگوں کا. واپس آیات کی طرف آتے ہیں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بدلہ ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں. وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی. فساد کیا چیز؟ اب اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وَلَا اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. جب بھی حق ان کی خواہشوں کا تابع ہو جاتا ہے تو فساد ہو جاتا ہے آسمانوں اور زمین میں اور جو کوئی اس کے بیچ میں ہے. جب بھی آپ رب کی حق کو اپنے خواہشوں کا تابع کر لیتے ہیں، خواہشوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور پس پش ڈال دیتے ہیں رب کی احکام کو، تو لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، تو آسمانوں اور زمین میں فساد ہو جاتا ہے، جو کوئی بیچ اس میں ان میں فساد ہو جاتا ہے. بل اتیناہم بذکرہم، ہم نے ان کو دی ان کی نصیحت، آپ کو دیا رب نے قرآن. ہم من ذکرہم معرضون، اور یہ اپنی ذکر سے منہ پھیر رہے ہیں، اپنے رب کے قرآن سے زیب پھیر رہے ہیں. اور دوسرا بھی فساد ہے. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. مت پھرو زمین میں لوگوں کا مال کم کرتے ہوئے، کبھی لوگوں کے نقصان مت دو، لوگوں کو ناپ تول میں مت دو کم، ملاوٹ مت کرو، کسی قسم کے لوگوں کی چیزوں کو نقصان دینا، یہ فساد ہے. اور ولا تعثوا فی الارض مفسدین. تو یہ جنرلی اونلی ٹچ کر رہا ہوں میں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک ٹو مچ بیکاز میرا عبرت ہے حاکموں سے، ان کو کیا ہوتا ہے، رب کیا کہتے ہیں. تو وہ جو واپس آیات کی طرف آتے ہیں. انما جزاء الذین، سوائے اس کے نہیں، بدلہ ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں. ان یقتلوا، کہ وہ قتل کیے جائیں گے. کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے چور ہوتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ، میں ہر بستی، ہر ملک، ہر شہر میں بڑے بڑے مجرم مقرر کرتا ہوں. لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ مکر کریں. ہمارے جتنے بھی سیاسی لیڈر، حکمران، مذہبی لیڈر کو بھی کہتے ہیں، جو بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، جو دولت مند ہیں، یہ بڑے مکر کرتے ہیں اور غریب لوگوں کو اپنا ذریعہ بناتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. وما یمکرون الا بانفسہم، لیکن یہ نہیں مکر کرے لیکن اپنے ساتھ. وما یشعرون، اور ان کو خبر ہی نہیں ہوتی، شعور ہی نہیں ہے، یہ سنس ہی نہیں ہے، اس مالک کی خبر ہی نہیں ہے. ومکروا ومکر اللہ، یہ مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی مکر کرتا ہے. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین مکر کرنے والوں میں سے. اس لیے یہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں نا، بڑے بڑے مجرم، یہ ان کی عدالتیں بھی ان کی ہوتی ہیں، دولت بھی ان کی ہوتی ہے، قانون بھی ان کا ہوتا ہے، ملک بھی، مشینری بھی، پولیس بھی، قانون بھی، یہ بڑے مکر کرتے ہیں لیکن آخر میں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اپنے ساتھ کرتے ہیں اور ایسے پکڑے جاتے ہیں. یہ دیکھیں نا، ان کی کسی کی اگر پریزیڈنٹ شپ یا پرائم منسٹر شپ جاتی ہے تو یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، کیونکہ معمولی نوکری نہیں ہوتی. سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے اور بعد میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، کتنا بڑا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ واپس اس آیات کی طرف آتے ہیں کہ بدلہ ان لوگوں کا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں. وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور فساد کرتے ہیں، کہیں یقتلوا، وہ قتل کیے جائیں گے، اللہ ان کو قتل کر دے گا. لیٹس ٹیک ایگزامپل آف ضیاء الحق. پریزیڈنٹ تھا، وہ بھی تھا، اور مارشل ایڈمنسٹریٹر، فوج بھی اس کے ہاتھ میں تھی، حکومت بھی اس کے ہاتھ میں تھی، جہاز بھی ان کے اپنے تھے، سارے مشینیں اس کی تھی، لیکن قتل ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا. یہ الگ بات ہے کہ تم نے اس کو شہادت کا درجہ دیا اور اس کو جا کے مسجدوں میں دفن کر دیا. انسانوں کو مت دیکھو، رب کی نظروں سے دیکھو کہ یہ عذاب ہے. وہ کہتے ہیں نا، کیسا عذاب؟ کہ لا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، کہ ان کو وصیت کا بھی موقع نہیں ملا اور نہ وہ ان کو
ولا فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، ان کو وصیت کی بھی استطاعت نہیں ملی اور نہ وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ سکے، اچانک ہی مر جاتے، اچانک۔ اس کو عذاب کہو، تبھی تو آپ توبہ کریں گے۔ اگر آپ اس کو رحمتوں میں بانٹ دیں گے تو آپ کو تو لیسن ہی ختم، لرننگ ہی ختم ہو جائے گی آپ کی۔ وہ کتنی نشانیوں کو لوگ بے خبر ہیں۔ فرعون ایک نشانی تھی، اللہ نے اس کے دولت کو، فرعون کو بھی ختم کر دیا اور قارون کو خزانوں کے ساتھ، پھر بھی لوگ نہیں سیکھتے۔ ایوب، اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو، اس کا قتل ہوا لوگوں کے سامنے اور کسی نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک آدمی، اسی کا اپنا کراؤڈ تھا، سننے آئے تھے، قتل ہو گئی۔ آپ نے شہید بنا دیا اس کو، بنا دیں آپ۔ یہ اللہ کے عذاب ہیں، یہ اللہ کے عذاب۔ وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی عذاب نہیں، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کی اجازت سے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ پھر قذافی، لیبیا کا کرنل قذافی جو تھا، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اتنے سال اس نے حکومت کی، آخر میں پکڑا گیا اور بے بسی کی موت مارا گیا۔ عوام کے اندر کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اگر کو یہ تقوی والے ہوتے، نیک ہوتے، کیا ان کو ہاتھ لگا سکتا تھا کوئی؟ وما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ بات یاد رکھ لو، تمہیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی لیکن تمہارے اپنے کیے کرائے گی، جو تم نے خود کیا ہوتا اس کی وجہ سے پہنچتے ہیں، اور ہر مصیبت، ہر برائی پہ نہیں پہنچتی۔ کہ اللہ کہتا ہے ویعفو عن کثیر، بہت سی برائیاں اللہ تمہاری معاف کر رہا ہوتا ہے۔ توبہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آتا ہے۔ یہ قتل کے میں نے ہزاروں مثالیں ہیں، جسٹ لمیٹڈ ٹو آور اون کنٹری۔ پھر شیخ مجیب کا قتل ہوا ایسٹ پاکستان میں۔ سو آل دیز جو ہو رہے ہیں یہ سب ہمارے لیے عبرتیں ہیں۔ اس کے بعد ان یصلبوا، کہ وہ سولی پہ چڑھائے جائیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو سب سے بڑی مثال ہے، پھانسی چڑھی اس کو۔ جب وہ آیا تھا سویپنگ، اس کو ویسٹ پاکستان پورا جیت گیا تھا، ایسٹ پاکستان شیخ مجیب جیت گیا تھا۔ ادھر آبادی زیادہ تھی، ووٹ سیٹ زیادہ تھی، پرائم منسٹر شپ ان کو نہیں ملی اور ذوالفقار علی بھٹو کو مل گئی۔ لیکن کیا ہوا؟ جب بھی آپ قانون کے، اللہ کے قانون کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اپنی خواہشوں کو آگے کر لیتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں اللہ کے حکام سے، تو عذاب تو آتا ہے۔ اور قتل کا مجرم تھے، ان پہ الزام لگا تھا قتل کا، ججوں نے باقاعدہ فیصلہ ہوا تھا اس کے خلاف، ان کو پھانسی چڑھی تھی، آپ لوگ اس کو شہید کہہ رہے ہیں۔ ارے یار، سچ کو تو سچ کہو، وہ قتل کے الزام میں مر گئے۔ اور یہی عبرت ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم ایسے گناہ نہ کریں، ہمیں بھی عذاب آئے گا۔ صدام حسین سیاہ سفید کا مالک تھا اپنے ملک میں، پکڑا گیا۔ کیسے پکڑا گیا؟ یہ نہ بولو امریکہ، اللہ نے پکڑوایا۔ اللہ تعالیٰ سارے کام آپ لوگوں سے کرواتا، لیکن کرنے والا اللہ خود ہوتا ہے۔ پھانسی چڑھ گئے بے بسی کی حالت میں، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح بھٹو پھانسی چڑھا، کوئی نہیں تھا، کسی نے کوئی بھی ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ اور تقطع ایدیہم اور ارجلہم من خلاف، ان کے ہاتھ و پاؤں خلاف کاٹے جائیں گے، اور ینفوا من الارض، یا زمین در بدر کیے جائیں گے۔ سب سے بڑی مثال در بدر کی شاہ ایران کا مالک تھا، وہ بادشاہ تھا، خمینی آیا، اسے زمین نہیں تھی اس کے پاس۔ کتنی بڑی عبرت ہے، توبہ کرو لوگ، عبرت حاصل کرو۔ یہ بہت بڑی پوزیشنز ہوتی ہیں جب خدا ان کو بالکل بے بس کر دیتا ہے، کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا اس کو۔ اسی طرح قتل راجیو گاندھی کے بھی ہوا تھا، اندرا گاندھی کے بھی ہوئے تھے۔ یہ سارے ہمارے لیے عبرت ہیں۔ اور یہ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہی ذلت ہے ان کی، بے بسی ہے دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کا بڑا عذاب۔
یہ تو ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں، اللہ نے تو ان کو آخرت کا بھی کہہ دیا عظیم ہے۔ اب تم لوگوں نے ان کو کیا بنا دیا ہے، شہید بنا دیا ہے، وہ بنا دیا ہے، تو یہ آپ کے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈالا جا رہا ہے، اس لیے کہ آپ قرآن جا چکا ہے آپ کی زندگیوں سے، وہی جا چکی ہے اس ملک سے، تو اندھے میں ہیں سارے، نور ہی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، سوائے ان لوگ یہ آگے آیات پڑھو، الا الذین تابوا، اگر یہ لوگ بچ سکتے ہیں پھانسی سے، سولی سے، دربدر ہونے سے، اگر وہ توبہ کریں اس سے پہلے ان تقدروا علیہم، کہ تم ان پہ قادر آ جاؤ، پکڑے جانے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتے، صحیح ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی سے کچھ نہیں چھینتا، جو دے دیتا ہے وہ دے دیتا ہے، نہیں چھینتا۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ جان لو اللہ بہت غفور الرحیم۔ تو مین تھنگ از اپنی اصلاح کرو، ان سے عبرتیں حاصل کرو، پکڑے جانے سے پہلے توبہ کرو، پکڑے جاؤ تو بہت بڑی ذلت ہے، اس لیے توبہ میں مت پڑے رہو، خطا ایک آدھ ہو جاتی ہے، لیکن خطاؤں کی زندگیاں مت جیو، اور جب بھی برائی ہو جائے، بدکاری ہو جائے، فوراً اللہ سے توبہ کرو، دوبارہ نہ کرنے کے تیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرتا، بہت موقع دیتا ہے پھر پکڑ لیتا ہے جب تم گناہوں میں پڑا، اور اپنے گناہ مت بھولو، ایک ایک گناہ کی معافی مانگو اپنے رب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم، میرے خیال میں بس اتنے ہم چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، پھر اگلی کنٹینیو رکھوں گا اسی کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔